السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 to 280 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ پھر اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ یہ سود کے بارے میں قرآن کی سب سے سخت وارننگ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم سود چھوڑ دو تو معافی ہے، اگر نہ چھوڑو تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ توبہ کر لو تو صرف اصل رقم واپس لو، نہ کسی پر ظلم کرو، زیادہ نہ لو، نہ تم پر ظلم ہوگا، اصل رقم نہیں ماری جائے گی۔ اسلام انصاف کا دین ہے، نہ استحصال نہ زیادتی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اگر تم سود چھوڑنے کا حکم نہ مانو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ سن لو۔ یہ بہت سخت اعلان ہے۔ قرآن میں کسی اور گناہ پر اتنی سخت وارننگ نہیں۔ سود اللہ کے نظام عدل کے خلاف ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کا مطلب ہے فوراً سود چھوڑ دینا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، صرف وہ رقم لو جو تم نے دی تھی، اضافی رقم سود نہیں لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم ہوگا۔ سود لینا ظلم ہے، اصل مال واپس لینا انصاف ہے۔ اسلام دونوں طرف عدل قائم کرتا ہے۔ سود کے خلاف اتنی سختی کیوں ہے؟ سود غریب کو غلام بنا دیتا ہے، معاشرے میں نفرت اور طبقاتی فرق بڑھا دیتا ہے، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے تجارت ہو، نفع نقصان میں شراکت ہو، رحم اور ہمدردی ہو۔ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اصل مال لینا جائز ہے، اضافی لینا ظلم ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا دین صرف عبادت نہیں بلکہ مکمل معاشی نظام بھی ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِن، اور اگر کانا ہے وہ ذو عُسْرَةٍ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ تو مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ آسانی تک، اور یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کرو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کو تم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ آج کل بھی یہی حال ہے۔ اس کے برعکس اللہ پاک نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود تو درکنار، آسانی تک اسے مہلت دو، اور اگر قرض بالکل معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آسان آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو، ذو عُسْرَةٍ یعنی وہ شخص جس کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، کاروبار میں نقصان، بیماری یا غربت کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تم اسے آسانی تک مہلت دو۔ نظیرہ یعنی انتظار اور مہلت دینا، میسرہ یعنی جب اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی قرض معاف کر دینا، یہ عام صدقہ سے بھی زیادہ اجر والا ہے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں عظیم اجر ملے گا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم آخرت کی حقیقت سمجھتے ہو، اصل فائدہ آخرت کا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان صرف عبادت گزار نہیں بلکہ رحم دل بھی ہوتا ہے۔ اگر مقروض غریب ہو تو مہلت دو، سختی اور دباؤ نہ ڈالو، قرض معاف کرنا سب سے بہتر ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اسلام کا نظام عدل اور رحمت پر قائم ہے۔